حدود مقرر کرتے ہیں۔ واقعہ معراج نے بتا دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں مقام و مرتبہ کیا عطا فرمایا کہ کبھی ابھی مسجد حرام میں ہیں تو ابھی یہ پہنچ گئے بیت المقدس میں، اور نبیوں کی امامت فرما رہے ہیں، امام الانبیاء بنے۔ پھر ابھی یہ تشریف لے گئے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی دیکھ لیا، اور لوح کو بھی دیکھا، اور قلم کو بھی دیکھا، اور جنت کا بھی مشاہدہ فرمایا، اور جہنم کو بھی دیکھ لیا۔ یہ سارے مشاہدات فرمائے، کائنات عالم کو دیکھ لیا۔ اور کیفیت کیا ہے؟ کیفیت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لیلن، رات کا قلیل حصہ، لمحہ بھر میں یہ ہو گیا۔ انسانی عقل عاجز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لے جانے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس کی عظمت و شان یہ ہے کہ اگر وہ کوئی کسی چیز کا ارادہ فرمائے تو فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے، کوئی ٹائم نہیں لگتا اس کو، کن فیکون فرماتا ہے کن ہو جا، وہ چیز فی الفور ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اے عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک لمحے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان، اور پھر اس سے بھی آگے، اور اتنے مشاہدات یہ کیسے ہو گئے؟ تو یہ اس پر غور کرو کہ یہ مشاہدات کروائے کس نے ہیں، یہ سیر کروائی کس نے ہے، یہ معراج کروائی کس نے ہے؟ کروانے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، کہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بات ہماری پہنچی تھی کہ جبریل امین علیہ السلام کہاں تک ٹھہر گئے؟ کہاں پر ٹھہر گئے؟ سدرۃ المنتہا۔ اور یہ سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے کہ اس سے آگے کسی کی ایکسیس نہیں ہے، فرشتوں کی ایکسیس نہیں ہے۔ اب فرشتوں کی ایکسیس کیسے ہو؟ جب فرشتوں کے جو امام ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں جبریل امین علیہ السلام، جب وہ آگے نہیں جا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اگر میں پور برابر بھی بلکہ بال برابر بھی آگے بڑھا یہاں سے تو تجلیات الہی سے میں خاکستر ہو جاؤں گا، جل جاؤں گا۔ اب یہاں دیکھیں، بات یہ دیکھیے کہ جبریل امین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، بس اب کائنات عالم کا یہ آخری کنارہ ہے، اب کائنات ختم ہو چکی ہے، اب کیفیت یہ ہے کہ میں نوری ہوں اور نوریوں کا سردار ہوں، میری کیفیت یہ ہے کہ میں آگے نہیں جا سکتا، تو آپ کیسے جائیں گے؟ نہیں کہا۔ کہیں پڑھا آپ نے؟ کہیں سنا؟ نہیں کہا۔ جبریل امین نے نہیں کہا، حالانکہ وہ تو نوری ہیں، تو انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ یا رسول اللہ جب میں نہیں جا سکتا تو آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ تو پتہ کیا چلا؟ جبریل امین کا عقیدہ یہ تھا کہ جیسے ہمارے آقا ہیں، جبریل بھی ان جیسا نہیں ہے۔ ایک عام انسان وہ ان کی برابری کیا کرے گا؟ جبریل امین کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں، جبریل بھی ان جیسا نہیں ہے۔ بلکہ جبریل امین کیا ہے؟ جبریل امین تو در مصطفیٰ کا خادم ہے، خادم۔ کیا کہا جی میں نے؟ کیا کہا؟ خادم دربار مصطفیٰ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام۔ آپ کہیں گے قاری صاحب بہت بڑی بات کر دی۔ جی آپ دیکھ لیں سفر معراج کے اندر براق لانے والا، پھر براق پر بٹھانے والا، پھر اس کو لگام پکڑنے والا، اور فرشتوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے والا، پھر تعارف کروانے والا، اور آسمانوں کے دروازے کھلوانے والا۔ پروٹوکول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ساتھ کون ہے؟ جبریل امین علیہ السلام۔ اور یہاں پر دیکھیں جو لوگ اس وہم کے اندر، اس شبے کے اندر ہیں کہ معراج میں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نا، اور یہ ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر لی، جنت کو بھی دیکھ لیا، جہنم کو بھی دیکھ لیا، عرش کو بھی دیکھ لیا، لوح کو بھی دیکھ لیا، قلم کو بھی دیکھ لیا، سب مانتے ہیں ٹھیک ہے جی، یہ دیکھ لیا، یہ دیکھ لیا، یہ دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا، لیکن جو دیدار کیا تھا نا، یہ جو ہے نا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر قریب ہوا اور قریب ہوا، اور اتنا فاصلہ رہ گیا جیسے دو کمانیں ہوتی ہیں، دو کمانوں کی طرف، اتنے قرب۔ یہ جو قرب ملا تھا یہ جبریل کا قرب تھا،
یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جبریل کے قریب ہوئے اور شب اسرا، شب معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر تشریف لے گئے، اگر جبریل کو ہی دیکھنا تھا تو اس میں پھر ایسی کون سی بات تھی؟ پھر ایسی اس میں کون سی خصوصیت تھی کہ جو اتنا سارا اہتمام کروایا جا رہا ہے؟ انبیاء بھی آتے ہیں اور انبیاء حضور کی قدام نماز بھی پڑھتے ہیں اور حضور امامت فرماتے ہیں، پھر سارے آسمانوں کی سیر، عرش اور لوح و کرسی دیکھنے کے بعد کیا جبریل کو ہی دیکھنا تھا؟ اور جبریل کی کیفیت تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک شخص آیا اور سفر کے آثار نظر آ رہے تھے اور آ کے بیٹھے، حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ میرے آقا ان کے کوشچنز کے آنسر دے رہے ہیں۔ بڑی لمبی حدیث ہے جسے حدیث احسان بھی کہتے ہیں، حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ سب کچھ پوچھنے کے بعد جب چلے گئے تو میرے آقا فرماتے ہیں، اے عمر جانتے ہو یہ کون ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا، آپ ہی جانتے ہیں یہ کون ہے۔ فرمایا جبریل تھا، یہ دین سکھانے کے لیے آیا تھا، سوال کرتا رہا، میں جواب دیتا رہا تاکہ تم دین سیکھ جاؤ۔ جبریل امین علیہ السلام تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں میرے آقا کے ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ کیا نام ہے؟ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبریل امین علیہ السلام جب بھی اکثر آئے شکل انسانی میں آئے تو ان کی شکل میں آتے تھے۔ تو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوبصورت بات کی ہے، فرماتے تم کہتے ہو کہ معراج کی رات جبریل امین کو دیکھا، اور جبریل تو دربار مصطفیٰ کا خادم ہے اور بار 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 آتا ہے، قرآن کی ہر آیت لانے والا جبریل ہے۔ کتنی مرتبہ آیا ہوگا؟ 20 مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ میرے آقا کے در پر حاضری رہی ہے جبریل امین علیہ السلام کی۔ اور فرماتے ہیں بے لکائے یار گر چین آ جاتا اگر، بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار یوں نہ آتے جبریل سدرا چھوڑ کر۔ تو لکائے یار دیدار مصطفیٰ کے لیے جبریل امین علیہ السلام بار بار سدرا سے آتے ہیں۔ سدرا کہاں ہے آپ سن چکے، اتنا مقام، وہاں سے آتے ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیدار مصطفیٰ کرنے کے لیے۔ اللہ، اور علماء نے لکھا ہے جب جبریل تو رہ گئے وہاں پر، آپ نے فرمایا اچھا جبریل تم تو رہ گئے، اب براق بھی رہ گیا، رف بھی رہ گیا، سارے فرشتے رہ گئے، جبریل تم، اچھا جبریل یہ بتاؤ اب تو میں اپنے رب عز و جل کے حریم ناز میں جا رہا ہوں، وہاں جلوے ہوں گے، وہاں انوارات الہیہ ہوں گے، اے جبریل بتا تیری بھی کوئی خواہش ہے؟ وہ جبریل جو رب سے وہی ڈائریکٹ لیتا ہے اور انبیاء کو پہنچاتا ہے، جبریل امین علیہ السلام میرے آقا جبریل سے پوچھتے ہیں اے جبریل تو بتا تیری بھی کوئی خواہش ہے؟ کوئی، میں جا رہا ہوں، بتا اس جگہ میں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، جو لا مکاں ہے، جگہ ہی نہیں ہے، لا مکاں، وہاں جا رہا ہوں۔ تو جبریل امین علیہ السلام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پیاری بات کی، کیسی پیاری بات کی، کچھ اور نہیں مانگا، جو مانگا اس کا تعلق بھی ذات مصطفیٰ سے ہے اور امت مصطفیٰ سے ہے۔ کہا یا رسول اللہ بس میری یہ خواہش ہے جب قیامت کا دن ہوگا اور جہنم پر پل صراط وہ بچھی ہوگی اور امتی، آپ کے امتی اس پر گزر رہے ہوں گے، بس میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی امت جب آئے نا تو میں اپنے پروں کو بچھا لوں اور امت مصطفیٰ میرے پروں سے گزر جائے۔ یہ جبریل کی خواہش ہے، جبریل کی خواہش ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی جبریل نے جو کہا تھا نا، یہ ہماری جو بگڑی بنی ہے، ہمارے لیے تو معراج کے اندر بڑی بڑی بھلائیاں ہیں، ہمارے بڑے بڑے فائدے ہمیں ملے معراج کی رات۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں، انہیں اپنی امت سے بڑی محبت ہے، اگر امت کی بات کروں گا تو آقا خوش ہو جائیں گے، تو سونے کو جو خوش کرنا ہے، سونا راضی ہو گیا، محبوب خوش ہو گیا، تو بس پھر تو بات ہی بن گئی۔
تو جبریل امین علیہ السلام نے شب معراج یہ بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو، محبوب راضی ہو گئے تو رب راضی ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا، کہ وہ قرآن نے کہہ دیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم تو آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو راضی فرما دے گا۔ اس لیے ہمارے امام فرماتے ہیں نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اب وہ کیفیت کیا تھی؟ نہ جہت نہ سمت، نہ شمال نہ جنوب، نہ مشرق نہ مغرب، نہ اوپر نہ نیچے، لا مکان۔ اب انوار و تجلیات، اب محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ پوری عبارت ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے میں پوری پڑھ کے سناؤں جو انہوں نے لکھا وہ کیفیت کیا تھی، وہ سما کیا تھا۔ کیونکہ جو اہل اللہ ہیں، جو عشاق ہیں، ان کی ایکسیس وہاں تک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھا دیتا ہے، ان پر یہ عیاں کر دیتا ہے ان کیفیات کو۔ تو ایک جملہ انہوں نے بڑا پیارا لکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب انوار تجلیات میں گئے نا تو ہر طرف نور ہی نور تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی، وہ سرور اور لذت ایسی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم انوارات الہیہ کے اس نور کے اندر ہمارے آقا جھوم رہے تھے، جیسے کوئی جھوم رہا ہوتا ہے نا، ایسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی، اپنے رب عز و جل کے جلوے کو دیکھ کر۔ اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کلام کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب میرے لیے کیا لے کے آئے ہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رب العالمین التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری ساری عبادتیں بدنی ہوں قولی ہوں، ساری عبادتیں یا رب العالمین وہ تیرے لیے ہیں، اور مجھے اس بات پر یہ فخر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے اپنی طرف سے یہ شرف عطا فرما کہ تو مجھے جیسے کہا نا بعبدی ہی کہ اپنے خاص بندے کو لے گیا، تو تیرا بندہ کہلانا یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا فرمایا گیا؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے پیارے آپ پر تیرے رب کا سلام ہو، السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی تجھ پر سلام ہو، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور اللہ کی برکات بھی ہوں۔ یہ پیارے پیارے کلمات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے شب معراج۔ اب دیکھیے ہم پر کتنا کرم ہوا کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی فرمائی، قرآن نے اس کو بیان فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، بس وحی فرمائی جو وحی فرمائی، اور وحی کیا تھی اللہ کے حبیب نے بتایا نہیں ہے کہ رب نے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا، چند باتیں اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں بتائی کہ میں نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور رب عز و جل کی طرف سے فرمایا گیا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر آگے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم امتیوں کو بھی ہمارے آقا نے یاد رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرمانے والے ہیں، امتی بھول جاتا ہے، ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو فراموش کر دیا، ان کی سنتوں کو چھوڑ دیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے اپنی امت کا خیال کرتے ہیں، اپنی امت کا خیال ہے میری امت کا بھلا ہو جائے۔ شب اسریٰ بھی دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خیر خواہی فرما رہے ہیں، پھر تحفہ ملا، اے حبیب آپ آئے ہیں تحفہ لے کے جائیں۔ تحفہ کیا ہے؟ 50 نمازیں، 50 نمازیں، 50 نمازیں تحفہ ملا۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ
یہ وہی موسیٰ ہیں، عرض کرتے ہیں رب یارینی، جواب ملتا موسیٰ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کلام سنا ہے، کلام کی لذت اتنی ہے، کلام اتنا حسین ہے، جلوہ کیسا ہوگا یا رب؟ کلام نے اب شوق، آتش شوق برپا کر دیا ہے، اپنا جلوہ دکھا دے۔ فرمایا موسیٰ پیارے کلیم، ٹھیک ہے تو نے میری آواز کو سنا ہے، کلام کو سنا ہے، لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا مجھے۔ اب اسراء بڑھا تو کیا ہوا؟ کوہ طور پر وہ جو تجلی پڑی تھی، اس کا وہ سوئی کے ناکے کے بھی کروڑویں حصے علماء نے لکھا پڑھا، کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب وہی موسیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ انوار الہیہ اپنے چہرے پر لیے ہوئے آقا تشریف فرما ہیں اور دیدار الہیہ کر کے آ رہے ہیں۔ پوچھا کہ تحفہ کیا ملا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بہت زیادہ ہیں، مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، آپ کی امت بڑھ نہیں سکے گی، آپ تشریف لے جائیے، فرجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے اور اس میں تخفیف فرمائیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، 5 کم ہو گئی، پھر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابھی بھی زیادہ ہیں، آپ تشریف لے جائیے اور کم کرائیے۔ آپ جاتے رہے، کم ہوتی رہی، جاتے رہے، کم ہوتی رہی، 5 رہ گئی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی بھی زیادہ ہیں اور کم کرائیے، میں جانتا ہوں یہ کمزور جسموں والے ہیں، کمزور بدنوں والے ہیں، یہ 5 نہیں پڑھ سکیں گے۔ ہمارے آقا نے فرمایا نہیں، اب مجھے حیا آتی ہے، میں راضی ہو گیا 5 پر، میرے رب نے مجھے 5 دی ہیں اور ساتھ ہی فرمایا ہے پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا دوں گا۔ پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عظمت و شان ہے ہمارے آقا کی۔ اے امت مصطفیٰ، 5 نمازیں ثواب 50 کا، اور وہ بد نصیب ہے جو 5 نمازیں نہ پڑھے، اور جو نماز پڑھ لیتا ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار بھیج رہے تھے، ایک تو ہمارا خیال تھا، دوسرا وہ چاہتے تھے کہ جلوہ بار بار دیکھتا رہوں، بار بار دیکھتا رہوں، بار بار دیکھتا رہوں۔ اور علماء نے ایک لطیف نکتہ بیان کیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تو براق، آگے بھی براق، پھر رف اور کہیں فرشتوں کے پروں پر اور کہیں جبریل امین علیہ السلام کے پروں پر۔ یہ بتاؤ یہ جو 9 بار آنا جانا ہے، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ساتھ کون تھا؟ کون لے کے گیا تھا؟ براق کہاں ہے؟ رف کہاں ہے؟ فرشتے کہاں ہے؟ پتہ کیا چلا؟ اللہ دکھا رہا ہے، تم یہ نہ سمجھنا میرا حبیب یہ براق کا محتاج ہے، رف کا محتاج ہے، وہ تو عظمت و شان ان کی یہ ہے، ان کا پروٹوکول ایسا تھا کہ ہم نے ان کو براق پر بٹھایا ہے، رف پر بٹھایا ہے، لیکن شان ان کی یہ ہے جب چاہیں آئیں، جب چاہیں چلے جائیں، جب چاہیں آئیں، جب چاہیں چلے جائیں۔ یہ آنا جانا، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو معراج سی راز محبتاں دا نہیں کسی دی عقل وچ آن والا، سدیا طالب تے گئے مطلوب اتھے، جبریل سی سد لے جان والا، عقل آخ دی بنا دروازیاں دے کس طرح گیا ہے عرشہ تے جان والا، ابر عقل نو کی دخل ہے تے جانے جان والا یا لے جان والا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سے محبت کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔